بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی، اور یہ بلی تھیلے سے پہلی بار باہر نہیں آئی بلکہ ماضی میں متعدد بار یہ بلی اس تھیلے سے سر باہر نکالتی رہی اور پھر کیموفلاج کرتے ہوئے اپنا سر واپس اس تھیلی میں ڈالتی رہی۔ ایک بار پھر یہ پوری طرح سامنے آ گئی ہے، اور اس وقت آئی ہے جب امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ نے ایک بریفنگ کے دوران یہ کہا ہے کہ پاکستان، شمالی کوریا، چائنا، رشیا اور ایران ایسے جو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل بنا رہے ہیں جن کی رینج امریکہ تک ہے، اور یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات تھی۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ پاکستان جو اس وقت امریکہ کے ساتھ ہم پیالہ و ہم نوالا ہے، اور ایک بار پھر شیر و شکر ہے، اور ماضی کی تلخیاں بھلا کر امریکہ کے ایجنڈے کو ٹو کر رہا ہے پوری طرح، اس پاکستان کا نام امریکہ کے ایک اہم اعلیٰ عہدیدار نے شمالی کوریا کے ساتھ لیا، ایران کے ساتھ لیا، جو بالکل ماتوب ہے۔ اور شمالی کوریا بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ پانچواں جو نشانہ ہے، یعنی جو بدی کے محور ایکسس آف ایول کی جو لسٹ بش دوم نے جاری کی تھی اپنے دور میں، اس میں شمالی کوریا کا چوتھا نمبر تھا، ایران کا پانچواں نمبر تھا، تو وہ بھی ایک مستقل نشانے پر ہے۔ اور روس کے ساتھ جو ایک مخاصمت اور ایک چپکلش اور ایک آویزش چلی آ رہی ہے امریکہ کی، وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور چین تو اس وقت امریکہ کے اعصاب پر سوار ہے، اور چین کا ہی وہ گھیراؤ کرنے کے لیے یہ سارے پاپڑ بیل رہا ہے۔ چین کو ہی وہ واپس اس کی بین الاقوامیت کو محدود کر کے، اس کی بین الاقوامی حیثیت کو کاٹ کر وہ اسے دوبارہ اپنے جامے میں ایشیا کے اندر، بلکہ چائنا کی حدود کے اندر واپس دھکیلنا چاہتا ہے۔ اور یہ سارا دنیا میں جو بہت زیادہ فساد برپا ہے، اس میں اس خواہش کا اور اس ضرورت کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ تو ایسے ملکوں کے ساتھ پاکستان کا نام آنا کہ جو ہر طرح سے اس وقت امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، چین کو بڑی حد تک کبھی دخاطر کرتے ہوئے، ناراض کرتے ہوئے، وہ امریکہ کی کشتی میں ایک بار پھر پوری قوت کے ساتھ بیٹھ گیا ہے۔ تو ایسے میں امریکہ کی ایک اہم عہدیدار کا پاکستان کو ان ملکوں کے ساتھ بریکٹ کرنا، یہ بہت اہمیت کا حامل سوال ہے۔ اور اب اس میں جو ایک جو باریوں کی ایک فہرست بنائی تھی، جو اپنے اہداف مقرر کیے تھے، اس میں ایران تھا، اس میں لیبیا تھا، اس میں عراق تھا، اس میں شام تھا، اس میں شمالی کوریا تھا۔ یہ 9/11 کے فوراً بعد ان ممالک کو کی یہ فہرست مرتب کی گئی تھی جب امریکہ افغانستان میں لڑ رہا تھا، اور افغانستان میں وہ لڑ رہا تھا، لیکن افغانستان کو پھر اس وقت اس نے بدی کے محور ان ملکوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا تھا۔ اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ افغانستان ایک آسان ہدف تھا فوجی لحاظ سے، اس کے پاس اتنی بڑی فوجی طاقت نہیں تھی، فضائیہ نہیں تھی، بحریہ نہیں تھی، اور جدید ساز و سامان نہیں تھا۔ وہ بہرحال ایک ملیشیا تھی، جیسے صومالیہ میں جنرل عدید کی ملیشیا تھی، یا حزب اللہ تھی، یا دوسری حماس تھی، تو اس کو انہوں نے اس کیٹیگری میں رکھا تھا، یعنی ملکوں کی کیٹیگری میں نہیں تھے۔ تو یہ 5 ممالک اس وقت تھے۔ 9/11 کے فوراً بعد میں اپنے اخبار کے لیے ہفتہ وار کالموں میں سے ایک کالم انٹرنیشنل پریس کی تلخیص اور ترجمہ ہوتا تھا۔ تو مجھے اس ضرورت کے تحت امریکہ کے بہت سے اخبارات کا مطالعہ کرنا پڑتا تھا، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، واشنگٹن ٹائمز، نیو یارکر، ٹائم میگزین، یعنی نیوز ویک، جتنے بھی اس میں پاکستان کے حوالے سے یا انٹرنیشنل ریلیشنز یا جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، ان آرٹیکلز کا ترجمہ تلخیص کر کے پھر مجھے اپنے کالم کا یا حصہ بنانا پڑتا تھا، یا اس پہ ایک الگ لکھنا پڑتا تھا۔ تو یہ مانیٹرنگ جو اس وقت تھی امریکہ کی، اسرائیل کی اور انڈیا کی، اس وقت انڈیا کے اخبارات بھی ہمارے ہاں پاکستان میں بڑی آسانی سے کھلتے تھے، اور دی ہندو، انڈین ایکسپریس، انڈیا ٹوڈے، ان سب میں بڑے اہم اور چشم کشا قسم کے مضامین اس وقت چھپ رہے تھے۔
تو اس وقت جو مضامین امریکہ کے اخبارات میں آ رہے تھے وہ مکمل طور پر ایک یہودی ذہنیت کی عکاسی کرتے تھے، ایک تہذیبی کشمکش کی سی ایک کیفیت ان میں غالب نظر آتی تھی ہمیں۔ تو ان مضامین میں یعنی جو 5 ممالک تو بالکل واضح طور پر بیان کر دیے گئے تھے، ان کی فہرست مرتب کر دی گئی تھی، جو 2 ممالک کچھ ملفوف انداز میں نشانہ نظر آتے تھے وہ سعودی عرب تھا، یعنی جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اس کے وہابیزم نے، سلفیت نے ہی یہ اسامہ بن لادن کے مائنڈ سیٹ کو پیدا کیا، اور چونکہ 18 جو حملہ آور تھے ان کا سعودی عرب سے تعلق تھا، تو اس لیے سعودی جو یہ سلفیت ہے یا جو وہاں کی جو وہابیت ہے، جو ان کا ایک اس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو اسلام کی وہ تعبیر ہے وہ حقیقت میں ایک جہادی سوچ کو پروموٹ کر رہی ہے، وہی اینٹی امریکہ جذبات کو بھی ہوا دیتی ہے۔ تو ایک تو سعودی عرب تھا، چونکہ اس کے براہ راست ان کے مطابق جو حملہ آور تھے 18 وہ سعودی شہری تھے، اور پھر ان کو اس وقت یہ بھی خیال تھا کہ سعودی عرب کی جو بادشاہت ہے اس کے اندر امریکہ کی مخالفت کے جراثیم موجود ہیں، اور کچھ ایسی فورسز ہیں کہ جو امریکہ کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ جو دوسرا نشانہ نظر آتا تھا ہمیں غیر تحریری اور غیر اعلانیہ، وہ پاکستان تھا، اور پاکستان کی ایک وجہ تو یہ تھا کہ کہا جاتا تھا کہ اس کی جو فوج ہے اس میں جہادی رجحانات آ گئے ہیں، یعنی جو جنرل حمید گل اور اسلم بیگ اور اس طرح کی جو ضیاء الحق کے بعد جو اس میں ایک اس کی ذہنی سوچ و ساخت کو اس طرح ترتیب اور تشکیل دیا گیا کہ اب اس میں جہادی نظریات غالب آ گئے ہیں۔ اور کیونکہ بالخصوص جو مشرف کی کو ہے اس وقت بھی ہم مانیٹر کر رہے تھے امریکی میڈیا کو، امریکی میڈیا بھی اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت انتظار ہے اس بات کا کہ اب پاکستان کی فوج جو جہادی فوج ہے، جو جہادی خیالات رکھتی ہے، جو دنیا بھر میں دہشت گردی کی پروموٹر ہے، اس کا سربراہ کون بنتا ہے۔ تو یہ سابقے لاحقے اور یہ اضافی جو تعریف تھی پاکستان کی، اس کے ساتھ وہ کمنٹری کر رہے تھے، ایون یہ کہ CNN اور فاکس نیوز وغیرہ جیسے جو ٹاپ کے چینل تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے۔ تو پاکستان ایک اس لحاظ سے، اور دوسرا اس کا جو دنیا کی واحد مسلم دنیا کی ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے، اور شاید پاکستان اس وقت ایک میزائل سازی میں بھی آگے جا رہا تھا، میزائلوں کے تجربات کر رہا تھا، تو اس میں وہ پھر ایک دوسری وجہ تھی پاکستان کو نشانہ رکھنے کی۔ اب ان ملکوں کو کس طرح انہوں نے ٹیکل کرنا تھا، ان ملکوں کو کس طرح انہوں نے قابو کرنا تھا، یہ ایک الگ بات تھی۔ اس کے لیے وہ بہرحال ایک حکمت عملی ترتیب دے رہے تھے اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک دہشت گردی کے خلاف جو جنگ کے نام پر میں نے ایک ریسرچ سٹڈی کی جو وامی کے زیر اہتمام ہوئی، اس میں نے جنرل اسلم بیگ، جنرل شعیب اور جنرل اسد درانی جیسے لوگوں کے خیالات کو جان کر اس میں سمونے کی کوشش کی۔ وہ میرے پاس ہے آج بھی کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور پاکستان، اس میں تفصیل سے بہت سی چیزوں کا جو امریکنز کے ڈیزائنز تھے اس دور میں، یہ 2011-12 کی ہے، اور پورے عروج پر ایک لڑائی چل رہی تھی، پاکستان بری طرح دہشت گردی کا نشانہ تھا اور ادھڑ چکا تھا۔ تو اس میں ان جو جنرل صاحبان ہیں ان کے خیالات بھی چشم کشا ہیں، اور ان میں تو جنرل اسد درانی جو بعد میں معطوب بھی رہے، انہوں نے تو اس حد تک کہا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک سارا ہوائی باتیں ہم اس پہ نہیں کرتے، لا تعداد ہزاروں اگر نہیں تو سینکڑوں مضامین اس پر لکھے گئے ہوں گے، کتابیں لکھی گئی ہوں گی، اور میں نے بھی اس پر نہ صرف تحقیقی کام کیا تھا کہ جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان کھٹ پٹ تھی تحریری شکل میں اور کتابی شکل میں آج بھی یہ موجود ہے، اور اس میں واضح طور پر لگ رہا تھا کہ امریکہ پاکستان کی ڈی نیوکلیئرائزیشن پر یقین رکھتا ہے اور وہ اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو حمید گل کہتے تھے کہ پاکستان نشانہ ہے، افغانستان بہانہ ہے یا پاکستان ٹھکانہ ہے، تو یہ واقعتاً اس لحاظ سے تھا کہ افغانستان میں کوئی بہت بڑے اسٹریٹجک مفادات ان کے وہاں پورے نہیں ہوتے تھے، سوائے یہ کہ کچھ معدنیات اور منرلز تھی۔ تو پاکستان کی ڈی نیوکلیئرائزیشن جو ہے وہ ایک سب سے بڑا ایجنڈا تھا، اور انڈیا کو ایک بالادست طاقت کے طور پر، جیسے مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو ایک بالادست طاقت کے طور پر اسٹیبلش کرنا، منوانا
اور اس کے ارد گرد کے ممالک کو قطع برید کے ذریعے، خانہ جنگی کے ذریعے چھوٹا کرنا ضروری تھا، مقاصد میں شامل تھا۔ اسی طرح بھارت کو اس خطے میں ایک بالادست جغرافیہ اور آبادی کے لحاظ سے تو ویسے بھی اور اکانومی کے لحاظ سے ایک بڑا ملک تھا، لیکن اس کو ایک ایسے بالادست ملک کے طور پر کھڑا کرنا اس ریجن کے لیے ضروری تھا کہ جو چائنا کو آنکھیں دکھائے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کے جو چیلنجز ہیں ان کی راہوں کے وہ ختم کیے جائیں، جو مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ اور اسی لیے پاکستان کو ایک ویزیبل دشمن، یعنی جس کے خلاف اس نے 2-3 جنگیں لڑی تھیں، اس سے ہٹا کر ایک انویزیبل دشمن یعنی طالبان اور اس طرح کے جو موہوم قسم کے سائے ہیں، خراسان اور TTP اور پتہ نہیں اس نوعیت کی جو کہانیاں تھیں، یہ افسانے یہ گھڑ کر پاکستان کو ایک سراب کے پیچھے، ایک سائے کے پیچھے، ایک پرچھائی کے پیچھے لگا دیا گیا تھا کہ چلتے رہیں دہشت گردی کے نام پر، یہ کھیل چلتا رہے گا اور پاکستان بھارت کو بھول جائے گا، جس کے ساتھ اس کی بہرحال جنگیں ہوئی تھیں اور کچھ زمینی طور پر ایک تنازعات اس کے نظر آ رہے تھے، گراؤنڈ پہ نظر آ رہے تھے۔ کشمیر تھا، پانی تھا، اور بہت سے مفادات تھے، اختلافات تھے، چین کے ساتھ ایک ربط و تعلق تھا۔ تو یہ ایک ساری جو ایک صورتحال تھی، اس کو چینج کیا جا رہا تھا، ٹرانسفارم کیا جا رہا تھا پاکستان کو، اس کے تصور دشمن کو تبدیل کیا جا رہا تھا اس وقت۔ تو اب جا کر ایک بار پھر یہ کہانی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ جو تلسی گبرڈ نے یہ بات کہی ہے، وہ انڈین نژاد ہیں اور وہ نریندر مودی کی بڑی ایک بہت مداح ہیں، BJP کے قریب ہیں، انہوں نے گیتا پر حلف اٹھایا ہے اپنے عہدے کا۔ تو یہ جو ٹیم آ رہی تھی ٹرمپ کے ساتھ، یہ بے سبب نہیں آ رہی تھی، یہ تقریباً ان میں اچھے خاصے بھارت کے سے قربت رکھنے والے لوگ تھے اور نریندر مودی سے قربت رکھنے والے لوگ موجود تھے، جن میں ایک تو نائب صدر صاحب ہیں، وہ تو بھارت کے داماد ہیں، ان کی جو بیگم ہے وہ انڈین تھی، اور تلسی گبرڈ اور دوسرے کئی نام ایسے تھے کہ جو بھارت نژاد تھے اور ذہنی طور پر بھی وہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور نریندر مودی کی کے حامی تھے، اس سوچ و فکر کے قریب تر تھے۔ تو یہ جو ٹیم اس انداز سے ترتیب دی جا رہی تھی، تو اس کا مقصد ہی یہ لگ رہا تھا کہ پورا پرو انڈیا ایک کلچر وہاں امریکہ کے ایوانوں میں ڈیولپ کیا جا رہا تھا۔ تو یہ بے سبب نہیں تھا، حقیقت میں یہ ایک اس میں پاکستان کے لیے ایک پیغام تھا کہ پاکستان ٹھیک ہے دیہڑدار کے طور پر جیسے وہ کرتا آیا ہے، وہ کرے گا وہ کام، لیکن اس کے باوجود اس کو چھوٹ نہیں ملنی، اس کے حوالے سے جو مقاصد طے کیے ہیں امریکہ نے ان پر وہ عمل کر کے رہے گا۔ تو ایک زمانے میں پاکستان کے چھوٹے جو میزائل، شارٹ رینج میزائل تھے کہ جو اس لیے بنائے گئے تھے کہ ایک اسٹریٹجک لحاظ سے کہ جب بھارت کی فوج اندر آئے گی تو پاکستان اس کو ایک راستہ دے گا، پاکستان کی فوج اندر جب وہ آئے گی تو وہ اس پر چھوٹے ایٹمی ہتھیاروں سے حملے کرے گی، اس کو بھسم کر کے رکھ دے گی، اور اس پر پھر کوئی جارحیت کا یا بین الاقوامی طور پر وہ قوانین اس طرح لاگو نہیں ہوں گے کہ جو لاگو ہونے چاہیے ایک ایٹمی مواد یا اسلحے کے استعمال کے حوالے سے۔ تو ان شارٹ رینج میزائل سے بھی امریکہ کو بڑی تکلیف تھی، بڑی ناراضگی تھی، بے چینی تھی، وہ انہیں ختم کرنا چاہتا تھا چونکہ ان میں بھارت کے لیے خوف تھا۔ اب وہ لانگ رینج میزائل جو اسرائیل تک بھی جا سکتے ہیں اور بقول تلسی گبرڈ کہ وہ امریکہ تک کو بھی ہدف بنا سکتے ہیں، تو اب ان میزائلوں سے بھی امریکہ ایک خوف محسوس کر رہا ہے، امریکہ کو ایک یعنی ان پر بھی اعتراض کر رہا ہے۔ تو چونکہ امریکہ کے جو اعتراضات ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے یہ میزائلوں سے، لیکن اس وقت بھی جو لانگ رینج میزائل یا شارٹ رینج میزائل پہ بھی پاکستان بہرحال آگے بڑھتا ہی چلا گیا، اور اب یہ اعتراض کہاں جا کر رکتا ہے، یہ یہاں ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے جو میزائل جو ایٹمی مواد لے کر جانے کی ایک ذریعہ ہوتا ہے، تو اس میزائل کے بعد پھر ایٹمی مواد کی طرف امریکہ بڑھ سکتا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے آنے والے دن بڑے نازک ہیں اور بہت مشکل لمحات ہیں، اور یہ ہے کہ اس سے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس طرح نبرد آزما ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح ایک گنگا گئی گنگا رام سمارٹ مووز ہم اپنے طور پہ اوور سمارٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی بہت بڑی خلاصی
ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ آپ جتنا امریکہ کے سامنے جھکیں گے، جتنا لیٹیں گے، وہ اتنا آپ کو جھکاتے چلے جائیں گے، جتنا آپ ان کی تعریفیں کریں گے، ان کے لیے نوبل پیس پرائز مانگیں گے، تو تب بھی ان کی وقتی طور پر وہ آپ کی واہ واہ کریں گے، لیکن آپ کی تشفی نہیں کریں گے۔ ہم نے جنرل پرویز مشرف کا زمانہ بھی دیکھا ہے، ہم نے جنرل ضیاء الحق کا زمانہ بھی شعوری طور پر دیکھا ہے کہ جب ان کو بانس پر چڑھائی رکھتے تھے امریکنز، لیکن جب وہ اقتدار سے ہٹے تو جنرل ضیاء الحق کے لیے بس دو جملے کہے تھے اس وقت کے صدر ریگن نے کہ ہمیں اپنے ایک بہت اچھے دوست کو کھونے کا افسوس ہے۔ اور جنرل مشرف کا تو اوباما نے فون بھی سننے سے انکار کر دیا تھا جب ان کو پھنسا لیا گیا تھا، ان کا مواخذے کی دھمکی دی گئی تھی اور ان کو اقتدار سے ہٹایا جا رہا تھا، تو اوباما نے ان کا فون نہیں سنا تھا۔ تو یہ ایک وقتی ایک واہ واہ ایک تعلق ہوتا ہے جو امریکہ کا پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا گاجر دکھا کر ان سے کام لیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے امریکہ کے مقاصد وہی ہیں جو انہوں نے روز اول میں طے کیے ہیں، جن کی تجدید انہوں نے 9/11 کے بعد کی تھی کہ اب ہم نے مسلم دنیا کی جغرافیائی تشکیل جدید بھی کرنی ہے اور نظریاتی تشکیل جدید بھی کرنی ہے، اور عسکری تشکیل جدید اس انداز سے کرنی ہے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹمی توانائی اور ایٹم بم نہ رہے۔ ان میں لیبیا، ان میں عراق تو پہلے ہی فارغ کر دیا تھا، ان میں لیبیا اور ایران تھے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ ان کے پاس ایٹمی مواد ہے، ان کا بھی جو حال کیا جا رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو یہ جو باریوں کی بات ہے، جو اس کو فضول بات کہتے ہیں یا اس کو اگنور کرتے ہیں، وہ حقیقت میں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ باریاں ایک حقیقت ہے اور یہ باریاں لگی ہوئی ہیں، اور اب یوں لگتا ہے کہ ابھی ایران سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ امریکہ نے پاکستان کو یاد دلایا ہے کہ پجمردگی گل پر ہنسی جب کوئی کلی، آواز دی خزانے کی تو بھی نظر میں ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔